من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما؟ بله منم خوب هستم انشاءاللہ. نماز، روزے، طاعت و عباداتش همه شما قبول باشه. ممنون شما همچنین. بله انشاءالله. شما هم وقت چون شبهای قدر است، الان شبهای قدر است، شما وقتی اعمال میکنی برای همه شیعان، برای همه شیعه ها دعا بفرمایید انشاءالله. خوب خوب روز خوش میگذره؟ بله سنگین که نیست؟ نه آقا. راحت ہے؟ بله خیلی خوب. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم سلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. بله شما بفرمایید این خواب که نبودی؟ نه آقا. سوال کیسے کرتے ہیں؟ خواب کے نبودی یعنی سو تو نہیں رہی تھی؟ خواب نه آقا من خواب که نبودی. چرا؟ من خواب بودم یا بگو نه من خواب نبودم. من خواب نبودم. بله خوب انشاءاللہ که همه طاعت و عبادات شما قبول باشه. خوب شما بفرمایید شما درس نهم واژه یاد گرفتی؟ بله واژه نوشتم، یاد نگیرم. چرا یاد بگیری دیگه. نوشتن چه بشه؟ لکھا ہوا تو کتابوں میں چیز. بله در کتاب ها خیلی چیزها نوشته شده. در کتاب ها خیلی چیزها نوشته شده. خیلی چیزها نوشته شده است. ولی برای ما چه فائدے دارد؟ ہمارے کیا فائدہ اس کا کتابوں میں لکھا ہوا اگر ہے تو؟ برای ما وقتی فائدے دارد، برای ما وقتی فائدے دارد کہ ما یاد بگیریم. ہمارے لیے جب فائدہ ہے کہ ما یاد بگیریم یعنی سیکھیں انہیں. بھلے یاد بگیریم و مرور کنیم. شما بفرمایید. دیکھو اگر درس نہم پوچھا تھا آپ نے، وہ مجھے یاد ہے. خیر خوب انشاءاللہ. بفرمایید. دیکھو اب میں سوال نہیں کروں، آپ خود سے کہیے. تو بنایا ہے آپ نے. بلے اب مت کہنا اب یہ مت کہنا کو نہیں کوہان لگ رہا ہے اونٹ کا. بس سمجھ لیجیے پہاڑ ہے. چڑیل صحیح. خوب دیکھو تحسین فاتح میں تین پریکٹس کرائی تھی میں نے کتنی. ارتفاع ارتفاع 85 میتر است. بگو بیابان 82 جی دوبارہ بگی. بیابان بول رہی ہے. خیابان کنیز فاطمہ میں بگی بیابان. بیگو الان بیگو
ارزین خیابان 88 کلومیٹر. نا عرض نا ان عرض نہیں اس کے طول ہے. طول اگر ڈسٹرب کر دوں بھلے فرمائیے جی فرمائیے. طول الخیابان 88 کلومیٹر. وہ عرضان ورزیان 8 میٹر. عرضان معصومہ سمانی آپ کو کہہ رہی تھی میم. نہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. طول یعنی لمبائی. طول الخیابان 88 کلومیٹر است و عرض آن 8 متر است. تو بله ارتفاع این کوه 85 متر است. بله. بگو. چه شد؟ تحصیل فاطمی فراموش کردی؟ این گودال 9 متر. عمق این گودال 9 متر. گودال یعنی گڑا. عمق این گودال 9 متر است. ارتفاع این کوه گڑا عمق یعنی گہرائی. ارتفاع بلندی. ارتفاع این کوه 85 متر است. طول این خیابان 88 کلومیتر و عرض آن 8 متر است. وزن این سیب مثلا آپ کو اتنی ہندی نہیں آتی. بگو. وزن این سیب 90 گرم است. 90 گرم است. وزن این سیب 90 گرم است. متوجه شدید همه شما؟ بله. کنیز فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. قد شما چقدر است؟ قد من بله بگو 1 متر 40 سانتی متر است. 1 متر 40 سانتی متر است. یا یہ کہیے 140 سانتی متر است. یا تو کہیے 1 میٹر 40 سینٹی میٹر یا 140 سینٹی میٹر. 100 سینٹی میٹر کا 1 میٹر ہوتا ہے. وزن مان 1 متر 40 سانتی میتر است. یا وزن مان 140 قد من آگا قد بله قد من بله ببخشید من وزن گفتم. کون جناب 1 کلو کا ہوتا ہے. بله تو کون 1 کلو کا ہوتا ہے. 1 میٹر قد ہے. یہ میں وزن غلط کہا، جلد بازی میں ہو جاتا ہے، پکڑ لیا آپ نے. اتنے ہی ہوشیار رہا کریں کلاس میں تو کتنی اچھی بات ہے. بله انسان کا یہ ہے وہ غلطی پہ زیادہ توجہ کرتا ہے. بله وزن بله قد من 1 متر 40 سانتی متر است. یا قد من 140 سانتی متر است. متوجه شدید؟ شما سیب‌ها را با چه چیزی وزن میکنی؟ ترازو با ترازو. من سیب‌ها را با ترازو وزن میکنم. بله در این جعبه چند تا سیب وجود دارد؟ 50 سیب. در این جعبه 50 سیب وجود دارد. آپ کہیں گے تو شیشے کا ہے یہ پیٹی، اس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو 50 کہاں سے آ گئے. بھلے در این جعبه پیک ہے یہ. در این جعبه 50 سیب وجود دارد یا در این جعبه 50 سیب هست. بله 50 سیب
آس. حضرت بطول سلام شما خوب هستی؟ خیلی خوب. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. مشغول هستی شما؟ نه من مشغول نیستم. شما داری چه کار میکنی؟ من شما را گوش میکنم. خوب شما بفرمایید چه کسی نوزاد را وزن میکند و با چه چیزی وزن میکند؟ پزشک نوزاد را وزن میکند و با ترازو وزن میکند. با ترازو وزن میکند. بله. شما قدتان را با چه چیزی اندازه میگیری؟ من خدم را با پیمانه با میتر اندازے میں گیرام. با میتر کہتے ہیں اسے. با میتر اندازے میں گیرام. طول خانه شما چقدر است و عرض آن چقدر است؟ من نمیدونم. طول خانه من 5 متر است. ارتفاع خانه من 12 متر است. و عرض خانه من 35 متر است. احسن. طول خانه من 50 متر و عرض آن 35 متر و طول و ارتفاع آن 12 متر است. 12 متر است. بله. این خانه است. آقا یہ گھر ہے؟ کاغذ سے میں کچھ سے دیکھنا پڑے گا تب شاید سمجھ میں آ جائے. نہیں آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہے. شما بله بفرمایید حضرت بطول شما با چه چیزی وزن میکنی؟ من با ترازو وزن میکنم. ترازو داری شما؟ بله آقا من دارم. من ترازو دارم. خوب حضرت خاتون خواهر سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما بفرمایید از کانادر تا پالنپور چند کیلومتر است؟ از کانادر تا پالنپور 10 کیلومتر. 10 کیلومتر است. بله. عرض خیابان چقدر است؟ عرض این خیابان 5 متر است. نا دیگه 5 نیست 12 متر است. 6 لائن کا ہو رہا ہے اس ٹائم بہت چوڑا ہو رہا ہے. بله. طول این خیابان چقدر است؟ طول این خیابانی که در کانادر هست چقدر است؟ نمیدونم. بله. تقریبا 1500 کلومیٹر کیونکہ سیدھا ممبئی سے جو چلا ہے کانادر کے بیچ سے ہوتا ہوا سیدھا دہلی گیا ہے اور دہلی یہاں سے 950 ہے اور ممبئی بھی تقریباً 700 800 900 ہو گئی 750 وہی 1500-1600 کلومیٹر. بگو اور طول این خیابان که در کانادر هست طول این خیابان که در کانادر هست یہ روڈ کے جو کانادر میں طول آن تقریباً 1500 کلومیٹر است. 1500 کلومیٹر 1500 کلومیٹر. بله زیادہ ہے اس سے بھی. یہ سیدھا روڈ ممبئی سے بالکل سیدھا گیا ہے کوئی موڑ نہیں ہے سیدھا دلی کانادر کے بیچ میں سے ہوتا ہوا.
شما بچه چیزی مسافرت میکنی؟ من با قطار یا با ماشین با ماشین با مسافرت میکنم. در شما کتاب خانه داری؟ نه من کتابخانه ندارم. کتاب داری شما؟ بله من کتاب دارم. در خانه شما چند کتاب وجود دارد؟ خانه من 4 کتاب دارم. تقریبا حدود 40 کتاب وجود دارد. در این بطری بله چقدر آب است؟ چقدر یعنی کتنا؟ چقدر یعنی کتنا؟ در این بطری با 1 لیتر. بله 1 لیتر آب است. چقدر؟ لکھ لیجیے اسے. چقدر یعنی کتنا؟ در این بطری 1 لیتر آب است. بله. خوب شما بفرمایید شما موتورسیکلت داری شما؟ ها؟ موتورسیکلت داری شما؟ موتورسایکل؟ نہیں. خوب. کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. روز شما بخیر. روز شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. این درس نهم واژه‌ها بنویسید و یاد بگیرید. درس نهم اهم است انشاءالله که یاد میگیرید. در ارتفاع یعنی ارتفاع اونچائی بلندی. عرض یعنی چوڑائی. عمق یعنی گہرائی. عمق یعنی گہرائی. طول یعنی لمبائی. عمق یعنی گہرائی. ارتفاع یعنی بلندی. قد یعنی قد. وزن یعنی وزن میکنم. خیلی خوب. شما بفرمایید خانه شما طول خانه شما چقدر است؟ طول خانه من 1000 اسکوائر فیت است. خیلی خوب. شما بفرمایید شما با چه کسی روز افطار میکنی؟ من با خانواده با خانواده روز افطار میکنم. شما درست میکنی افطاریه؟ پدرم با بازار از بازار می آورد. پدرم از بازار می آورد. شما غذا درست نمی کنی؟ من غذا درست نمی چرا من غذا درست می کنم. خوب سبھی کے سلام. شما خوبی؟ وعلیکم السلام. بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. شما بفرمایید میوه فروش با چه چیزی جا بهارا وزن می کند؟ بله با چه چیزی جا بهارا وزن می کند؟ ترازو وزن می کند. بله میوه فروش با ترازو جا بهارا وزن می کند. بله. پدر شما چند ساله است؟ نمیدونم. 56 این 56 در فارسی نداریم که. در فارسی 56 نداریم. 56 سال دارد. پدرم 56 سال دارد. پزشک هنگام معاینه کودکان چه کار میکند؟ پزشک هنگام معاینه کودکان کودکان را با ترازو و قدشان با چه چیزی اندازه میگیرد؟ قدشان با متر اندازه میگیرد. ارتفاع خانه شما چقدر است؟ نمیدونم. بگو حدود 10 متر است. حدود 12 متر است. حدود 12 متر. آشکار فاطمه سلام شما خوب هستی؟
وعلیکم السلام. من خوبم شما خوبی؟ من خوب هستم ممنون. شما وقتی با کسانی با کسی دعوا میکنی با چه چیزی دعوا میکنی؟ آقا چه فرمودی؟ شما وقتی با کسی دعوا میکنی با چه چیزی دعوا میکنی؟ آقا نافهمیدم. جب آپ کسی سے لڑتی ہیں تو کیسے لڑتی ہیں؟ زبان سے یا ڈنڈے سے؟ دعوا یعنی آقا با زبان دعوا میکنم. لڑائی بگو بلے من با زبان و با دست و پا من با زبان دعوا میکنم چون میدونم من زیرک هستم و میدونم اگر با دست دعوا میکنم تو تب میخورم. میں ہوشیار ہوں، مجھے معلوم ہے اگر ہاتھ سے لڑائی کی تو پٹ جاؤں گی. بھلے من با زبان دعوا میکنم. بله. شما بفرمایید شما با عصا دعوا نمیکنی؟ با عصا شما با عصا دعوا نمیکنی؟ نه با عصا دعوا نمیکنم. عصا نداری؟ شما در خانه عصا نداری؟ نه در خانه من عصا ندارم. بله. خب وقتی عصا نداری عصای شما چه میشه؟ چند متر است؟ بگو من اصلا عصا ندارم. اگر عصا داشته باشی یک عصا چند متر است؟ یک عصا 1 متر است آقا. تقریبا 1 متر و نیم. 1 متر و نیم. हाँ 1 متر و نیم. یک عصا تقریبا حدود 1 متر و نیم است. 1 متر و نیم. اور عرض یک عصا عرض نہیں ہو سکتا. وزن ایک عصا تقریباً 5 کلو یا 15 گرم. من با زبان دعوا نمیکنم. من فقط روی قومی نشینم. میں اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں خود ہی مر جائے گا. معصوم سمانی میں خوب هستی شما؟ منم خوب هستم. وقت شما بخیر. وقت شما هم بخیر. شما بفرمایید شما سبزی ها را وزن نمی کنی؟ سبزی ها را شما وزن نمی کنی؟ سبزی کا ویٹ نہیں کرتی ہیں آپ؟ سبزی ها را وزن نمی کنی؟ چرا من سبزی ها را وزن می کنم. بچه چیزی وزن می کنی؟ با ترازو وزن می کنم. با ترازو وزن می کنم. در خانه شما ترازو هست؟ در خانه هم ترازو نیست. خب شما درس نهم متوجه شدی؟ شما کتاب خانه داری در خانه شما؟ در خانیات بله؟ یہی کتاب کا بول رہے یا دوسری کتاب ہے؟ نہیں کتاب خانے نہیں، لائبریری چھوٹی موٹی ہوتی ہے نا بنا کے رکھتے ہیں. در خانیات کتاب خانه هست؟ نه. شما چند حدود بله شما چقدر کتاب داری؟ چند تا کتاب داری؟ بگو حدود 50 جلد کتاب دارم. حدود 50 جلد کتاب دارم. یہ بات ابھی شاید آپ کی نہیں آئی ہے، آگے درسوں میں آئے گی. ہر چیز کو گنتی کا ایک ورڈ ہوتا ہے. جیسے جوڑے کے لیے جفت کہتے ہیں. جو جوڑے والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں جفت کے حساب سے کہا جاتا ہے. جو گنتی والی ہوتی ہے انہیں تعداد کے عدد کہا جاتا ہے. جو پیکٹ والی ہوتی ہے اسے کیسے ہی کہا جاتا ہے. بستے ہی. کتاب کاپی کو جلد کا نام سے. چند جلد کتاب داری، جیسے چند جفت جراب داری، چند جلد کتاب داری. ہر ایک کا ایک ورڈ ہوتا ہے. بھلے آقا اس سے پہلے آپ نے کیا بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا؟ جفت اور عدد اور جلد اور اس کے بیچ میں کیسے بستے کیسے جو تھیلے کے ساتھ آتے ہیں. چاول تھیلے کے ساتھ آتے ہیں. کیسے ہی چقدراست، کیسے ہی چانداست. برنج کیسے ہی چانداست. چاول ایک کٹا کتنے کے ہیں؟ کٹے. ہاں بھلے کٹے. آٹے کا کٹا، چاول کا کٹا. اور جو بستے پیکٹ والی ہوتی ہیں انہیں بستے ای
بسته ایمان پیکٹ وغیرہ. مان یک بسته مداد دارم، میں ایک پیکٹ پینسل رکھتا ہوں، یک بسته. آج فاطمه میں شما کلاس نہ بودی کہ ہمیں خاطر میگی آپ کی کلاس کو میں پڑھا چکا ہوں. شب و اطہر سلام شما خوب هستی؟ شب و اطهر نیستن. آقای مطهر سلام شما خوب هستی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشغول هستی؟ نه نیٹورک پرابلم. اینترنت مشکل اینترنتی دارم. خوب هستی شما؟ منم خوب هستم ممنون. شبهای قدر داریم انشاءالله که نماز و طاعت شما قبول باشه انشاءالله. برای ما و برای همه ما هم دعا بفرمایید. التماس دعا داریم انشاءالله. برای همه شیعان جهان التماس دعا داریم. برای همه شیعان جهان دعا بفرمایید انشاءالله. خصوصا کشور هند. بله همه جا که شیعه هستند مسلمان هستند برای همه دعا بفرمایید. بله خیلی خوب. شما سکینه سلام شما خوب هستی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس گوش میدهم. بله. شما چند عدد سیب داری؟ آقا من اصلا امروز یک عدد ندارم. یک عدد سیب ندارم. یک عدد سیب هم ندارم. یک عدد سیب هم ندارم. یک عدد سیب هم ندارم. ایک بھی هم بله. یک عدد سیب هم ندارم. برو بازار، از بازار بخر، از بازار سیب بخر. بله آقا. خودت هم بخور و به خانواده‌ات هم بده که بخورن. اپنے گھر والوں کو بھی دیجیے کہ کھائیں. بله. خوب. پس چه داری شما؟ میوه نداری در خانه؟ آقا امروز ندارم. بله. میوه سیب در منطقه شما کیلویی چند است؟ آقا من اصلا قیمت را هم ندانم. بله من قیمت بازار بلد نیستم. بله آقا. مادرم و خواهرانم بلد هستند. شما بازار نمی روی؟ آقا بعضی وقت ها می روم. بله. بگو من لولو هستم. من اصلا چیزی نمیدانم. میدونی آپ کیا بولا جاتا ہے سب کیا؟ آپ سب کیا بولا جاتا ہے ورڈ؟ نا آقا. نہیں لولو ہو بالکل. ولی ہم یعنی جس سے کچھ نہیں آتا، جسے کچھ نہیں پتا دنیا کا نہ کسی بات کا تو کیا لولو ہے بالکل. آقا در امروها استعمال می شود. آقا ما فهمیدم. من فهمیدم. در امروها بولا جاتا ہے کہ بالکل لولو ہے یہ آدمی جسے کچھ نہیں پتا. لولو بچی. ویسے لولو کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ بلے آقا. کسے کہتے ہیں لولو؟ موتی کو. سمپل سا. نہیں لولو سیم کو نہیں. لو ہے وہ. لولو کہتے ہیں چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. کیڑا. لولو یعنی کیڑا. بچے سے کہتے ہیں لولو آجا کاٹ کے آتے لولو. موفق باشید انشاءاللہ. سیدہ گبرانی سلام شما خوبی؟ وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما داری چه کار میکنی؟ الان درس میخوانم. شما بله مدرک گرفتی شما؟ بله آقا. از مدرک راضی هستی؟ زیرو. بله. زیرو گرفتم. دیروز گرفتم. میں سمجھا زیرو. میں نے سمجھ میں انگلش بول رہے زیرو گرفتم. دیروز نہیں دیروز گرفتم. از نمره راضی هستی؟ بله آقا. از نمره راضی هستی؟ نمبر سے راضی ہیں؟ بله آقا. کیونکہ بہت چند گرفتی شما نمره؟ 89. 89. بگو 89. من 89 نمره گرفتم. انشاءاللہ خیلی گرفتی. انشاءاللہ کہ 100 میاری. انشاءاللہ این دفعه 100 میاری. انشاءاللہ اس بار 100 لائیے گا. گل زہرا سلام شما خوب هستی؟ خوب. گل زهرا مشغول هستن. خوابید. گل زهرا علیک السلام. خواب بودی؟ نه آقا. داری چه کار میکنی؟ بله آقا. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. بله. این چقدر؟ این عدد چقدر است؟ این عدد
हफ्तो नो हफ्त यानी 7, ये 7 है या 70 है, पहले तो ये बताइए। 7 है आगा, ला हौला वला कुव्वत। 79 है आगा, फिर 70 है ये, हफ्तादो नो, हफ्तो नो नहीं, हफ्तादो नो। गिनती मतलब है, इसका मतलब पानी फेंक दिया आपने। मेरे को इनसे खतरास है। पहली किताब में कितनी प्रैक्टिस कराई थी, उसके बाद ये नतीजा दे रहे हैं आप लोग। पंजोशीश। फिर आपने कहा पंजोशीश, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 50 है। पंजाहो शीश, भले पंजाहो शीश है, ये पंजोशीश क्या होता है? 5 को कहते हैं, 50 है, 50 है ये पंजाहो शीश। भले पंजाहो शीश पहली किताब में इसी तरीके से तो प्रैक्टिस कराई थी आप लोगों से। फरमाई बुले ज़हरा शुमा चंद का किताबदारी नागा, इन्हें बेबू चंद का किताबदारी शुमा बोलिए। इतनी किताब है, कितनी किताबें आपके पास, इतनी बताइए। शीश तो शीश नहीं है, ये शस्त है। कल बुले ज़हरा कल कभी नहीं होनी चाहिए गिनती में 100 तक एक वर्ड की भी। 20, 30, 40, 50, 60, हफ्ताद, अश्ताद, 90, 100 याद होनी चाहिए, कल कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहली किताब में इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद ये नतीजा दिया आपने कि आप 60 को शीश, 70 को हफ्त कह रही हैं। शस्त तो हाश, इतनी कमाल की बात यह है कि इतनी आसान है, फारसी में गिनती इतनी आसान है, उसके बाद भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। निगाह कुनीत मा इमरूज चेमी खानी नविश्तनो खानदाने अददहा, नविश्तनो खानदाने अददहा लिखना, गिनती को लिखना और पढ़ना, गिनती को लिखना और पढ़ना। जी कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, देखिए तवज्जो कुनीत। मसलन लिखा ऐसे गया, क्या है ये, लिखा ऐसे गया, मतलब अदद में अगर लिखा तो ऐसे, अदद में लिखा तो ऐसे, वर्ड में लिखा तो कितना लिखेंगे, सी व क्या लिखा, क्या लिखेंगे, नहीं सीओ पंज नहीं, सी व पंज, सी व पंज, सी व पंज। पढ़ेंगे कैसे, सीओ पंज, सीओ पंज। देखिए पढ़ा कैसे, पेश, वाव को पेश की शक्ल में। मसलन लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, गिनती में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पंजाब व चहा। पढ़ेंगे कैसे, पंजाहो हो, पंजाहो चहार। लिखेंगे कैसे, पंजाब व चहार, पढ़ेंगे कैसे, पंजाहो चहार। लिखेंगे 20 व पंज, 20 व पंज। माना क्या, अगर लफ्ज का माना करें तो कैसे करेंगे, 20 व पंज, 20 और 5, 20 और 5, 20 और 5। पढ़ेंगे कैसे, 20 तो 5, 20 तो 5, 20 तो 5, 20 तो 5। समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। और ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि शेर में और गिनती में और टाइम में वाव लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ा पेश जाता है। कहां, शेर में, अशआर में, गिनती में और टाइम में। 7 चंदा 7 9 दकीक़े, 9 लिखते कैसे, 9 दकीक़े, 9 दकीक़े, 9 मिनट। पढ़ेंगे कैसे, 9 दकीक़े। 7 चंदा 7 अलान 2 48 दकीक़े, 2 48। सकीना आपके माइक से टकरा रही है आवाज जी। 2 कितना टाइम हो रहा है अभी, 7 2 48, 2 पढ़ेंगे कैसे, 2 48, चेहल
चहलो हाश्त। तो गिनती में, अशआर में और टाइम में वाव लिखित हो जाती है लेकिन पढ़ा पेश की शक्ल में जाती है, ये बता रहे हैं। तवज्जो कुनीत बिहाइंड दर्स। नविश्तनो खानदाने अददस, कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो अभी ये बात? नहीं होगा। सबको समझ में आ गई? नविश्तनो खानदाने अददहा। मीनवीसीम लिखेंगे ऐसे, मीनवीसीम नहीं लिखेंगे, मिखानीम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मीनवीसीम के पास पेन बना दिया है, लिखेंगे। मिखानीम ये देखिए टोन बना दिया है, यानी सुनेंगे, पढ़ेंगे टोन बना के। तो लिखेंगे बिस्त व पंज, पढ़ेंगे बिस्त व पंज। लिखेंगे पंजाह व चहार, पढ़ेंगे पंजाह चहार। लिखेंगे नवद व हश्त, पढ़ेंगे नवद व हश्त। लुत्फान बेखानीद, ये टूटी फूटी गिनती दे दी है इन्होंने ताकि पता लगे। बोलिए एक एक करके। नवाज़ यानी कितने? 12। नूस दे 19, पढ़िए यानी 25, 29, सीओसी नहीं, सीओसी नहीं, सीओ से यानी 33, एक मिनट आवाज किसके यहाँ टकरा रही है जी? गुले जहरा अपना माइक बंद कीजिए जी। पढ़िए सीओ हाश्त यानी कितने? 38। अजरबतुल खाब रफ्ती, अजरखातुल खाहार, अजरबतुल भले भले बेगी शुमार सोबत कुनीत। चहल यानी 40, भले चहलो 5 45, चहलो 9 49, पंजाओ हाफ 57, शस्तु 2 62, शस्तु 5 65, हफ्तादो 73, हफ्तादो 8 78, हश्तादो 81, हश्तादो 82, हश्तादो 87, नवदो 93, नवदो 94, 100। भले ये तब लुत्फन बेशुमारी कोई समझ रहा है इस तमरीन का मतलब? क्या समझ रहे हैं? 1 से 10 तक गिनाइए, फिर 11 से 20 यानी बोली नहीं पूरी 1 से 10, 11 से 20 लाइन से गिनती है, 1 से 100 तक गिनती है। भले कनीस फाते में को जा रहा, कनीस फाते में को जा रहा। भले दिगे राफ गुले जहरा शुमा बेशुमारी अजियत तद है, शुमा बेशुमारी अजियत तद है। 1 से 10 तक गिनिए, बेशुमारी यानी गिनिए, शुमार कीजिए। ये तद है, शुमार कीजिए। यक नहीं एक 2 से 4 5 6 7 8 9 जी। आज याद ताबीस सैयदा घबरानी शुमा बेशुमारी भले आगा याद दुआज़े सीज़े चौहादे पूंज़े 5 दे शांस दे वो बोलचाल में बोलते हैं पूंज़ दे शूंस दे, लेकिन लिखा जाता है वही बोला मेन सही जो है वो 5 दे शांस दे हिफ दे हिज दे नो दे बिस्त नूस दे बिस्त। आज बिस्तो ये तासी आवे मुताहिर शुमा बेशुमारी बिस्तो ये तासी बिस्तो ये बिस्तो सी बिस्तो दो बिस्तो सी बिस्तो जहां बिस्तो सी नहीं बिस्तो से बिस्तो जहां बिस्तो सी असियो ये ता चहल मासूम मेम खानूम मासूम समानी शुमा बेशुमारी दा सियो ये ता चहल सीओ ये 1 से 10 तक ही तो कितना है, सीओ ये से सीओ चहार सीओ 5 सीओ 6 सीओ हाफ सीओ हाश्त सीओ 9 चहल। आज चहलो ये भले आज चहलो ये ता पंजा आशकार फाते में शुमा बेशुमारी। आज चहलो ये ता पंजा चहलो ये आशकार फाते में बेगी चहलो ये
شد اشکار فاطمه صدای شما نمی رسد. آپ پہلے تو ہیڈ فون نکالیے موبائل میں سے، ایف ایم بجنے لگا. آدھا میکنم بله شما بخوانی. 10 41 تا 50. 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50. از 51 تا 60 سبھی کے شما به شمارید. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. بله کائنات فاطمه از 61 تا 70 شما به شمارید. بله 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70. از 71 تا 80 تحسین فاطمه شما به شمارید. از 71 تا 80 شما به شمارید. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80. از 81 تا 90 شما به شمارید. عذرا خاتون خواهر 81 تا 90. 81 82 83 84 85 86 87 88 79 89 90. از 91 تا 100 عذرا بطول شما به شمارید. از 91 تا 100. بله آقا. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. احسن. اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. یہاں دیکھیے جی کون بتائے گا یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دارم و دولت کے بارے میں. ہاں پیرا کپڑے. یہ کہ کاؤنٹنگ کے ساتھ خواہ نہیں آتا. آسان. عدد کے ساتھ معدود ہمیشہ مفرد آتا ہے. عدد کے ساتھ معدود. عدد یعنی کاؤنٹنگ. معدود یعنی جس چیز کی کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں معدود. جس چیز کی. تو یہاں پر عدد کیا ہے؟ یہ معدود کیا ہے؟ پیراہن. عدد کیا ہے؟ سے معدود کیا ہے؟ پیراہن. تو اگر کسی چیز کا عدد ذکر ہوا ہے، اگر کسی چیز کا عدد ذکر ہوا ہے تو وہ معدود ہمیشہ سنگولر آئے گی، مفرد آئے گی، جمع نہیں آئے گی. اگر یہ سے نہ ہوتا مثلا من پیراہن دارا بہت سے کپڑے ہیں میرے پاس، لیکن اب گنتی بیان ہو گئی تو آپ پیراہن کو جمع نہیں کر سکتے. اب کہیں گے من سے پیراہن دارا. من قاعدہ سمجھ گئے نا. عدد کے ساتھ معدود ہمیشہ مفرد آتا ہے. یہ چیزیں آپ ایسے کر کے پوائنٹ نقطہ کر کے لکھ سکتے ہیں ہمیشہ تاکہ یاد رہے. اگر عدد ذکر ہو، اگر عدد ذکر ہو تو معدود واحد آتا ہے. ہمیشہ واحد یعنی مفرد آتا ہے. ہمیشہ مفرد آتا ہے. یہ ایسے کر کے ایسے پوائنٹ لکھ لیا کریں کیونکہ ٹھیک ہے بات آسان سی لگ رہی ہے لیکن بھول جاتے ہیں. جیسے میں نے اس دن کیا بیان کیا تھا، صفت موصوف میں صفت کبھی جمع نہیں آتی. میں نے کتنا سمجھایا تھا. کوئی دن بعد پوچھا تو کوئی والے کو صحیح بتایا. پیراہن ہا مثلا پیراہن سفید ہا، پیراہن آئیے سفید ہا. اس طریقے کی بات کی اسے صحیح سمجھا تھا. چاہے موصوف واحد ہو چاہے جمع ہو، صفت ہمیشہ واحد آئے گی. ایسے کر کے آپ پوائنٹ وہاں لکھ سکتے تھے. اب لکھ لیجیے اگر جب نہیں لکھا تھا تو. جی موصوف کے ساتھ موصوف
کے ساتھ صفت ہمیشہ مفرد آتی ہے. پیراہن ہا یہ سفید ہا نہیں کہہ سکتے. پیراہن سفید ہا یا پیراہن ہا یہ سفید ہا. کبھی آپ سوچے پیراہن ہا جمع ہے تو سفید کو بھی جمع بنا دو. نہیں، پیراہن ہا یہ سفید سفید. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ لکھ کے آپ یہ دونوں پوائنٹ لکھ کے آپ نے مثال بھی لکھ لیجیے. دونوں کی مثال بھی لکھ لیجیے. اس کی یہ لکھ لیجیے من سے پیراہن دارم عدد کے ساتھ معدود مفرد، موصوف کے ساتھ صفت ہمیشہ مفرد. پیراہن ہا یہ سفید، پیراہن سفید، پیراہن ہا یہ سفید. عدد معدود سمجھتے ہیں؟ عدد کسے کہتے ہیں، معدود کسے کہتے ہیں؟ عدد یعنی کاؤنٹنگ، معدود جس کو گنا گیا ہے، جس کو گنا گیا ہے. مان 12 نان ہا دارم، 12 نان ہا دارم. صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہے کیونکہ گنتی ذکر ہے 12. تو اب نان مفرد آئے گا. من 12 نان دارم، من 12. یا آپ مثلا میں کہہ سکتا ہوں من 12 نان دارم. آپ اپنے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں من 12 نان می خورم، میں 12 روٹی کھاتی ہوں. اب محمد کہیں من 12 نان ہا می خورم. من 12 نان ہا می خورم غلط ہے، غلط ہے. لیکن من 12 نان می خورم. متوجہ شدید؟ اللہ بلے خدا بے دے قوت، خدا قوت بے دے ہضم کرنے کی. بلے لطفاً توجہ کنید، توجہ می کنید. بلی آغا. بلے بے گوئیم نہ گوئیم، یہ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے. کہیں گے من سے پیراہن دارم، میں 3 کرتے یا 3 کپڑے رکھتا ہوں. من سے پیراہن ہا دارم، یہ غلط ہے. بلی او 12 نان میخاد، وہ 12 روٹیاں مانگتی ہے، چاہتی ہے یا چاہتا ہے. او 12 نان ہا میخاد، یہ غلط ہے. وہ 12 روٹیاں غلط، 12 روٹی ٹھیک ہے. لطفاً یکی بخانید. عذرا بطول شمارے 1 شما بخانید. بلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما حضون 4 ساعت بے کلاس می رویم و درس می خوانیم. میں ہم 4 بجے نہیں 4 بجے ماں ہر روز 4 ہم ڈیلی 4 بجے کلاس میں جاتے ہیں. نہیں 7:04 نہیں ہے. عذرا بطول اتنی جلدی بول گئی. 4:07 ہے، 7:04 نہیں ہے. 4:07 اور 7:04 یاد ہے آپ کو؟ میں نے سکھایا تھا 4:07 اور 7:04. 7 اگر پہلے ہے تو ٹائم، 7 اگر بعد میں ہے تو گھنٹے. ہم 4 گھنٹے روزانہ ہم 4 گھنٹے ڈیلی کلاس میں جاتے ہیں و درس می خوانیم، اور درس پڑھتے ہیں. عذرا خاتون خواہر شما بخانی شمارے 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النظر ہا روج 28 صندلی و ہفت میز. عذرا بطول شاہد مثال کیا تھا پہلی جملے میں؟ شاہد مثال کیا تھا؟ شاہد مثال یاد ہے آپ کو؟ شاہد مثال آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہے؟ شاہد مثال یعنی کیا؟ ایگزامپل. جی کسی چیز کے بارے میں بتا کے جب اس کی مثالیں دیتے ہیں تو اس مثالوں میں پوائنٹ لائن نیچے کھینچ دیجیے کہ یہ شاہد مثال ہے، یہ ہے ایگزامپل. تو پہلے جملے میں ایگزامپل کیا ہے؟ بات کس کی چل رہی تھی؟ عدد معدود کی. تو بتائیے اس میں کیا ہے عذرا بطول؟ ما ہر روز 4 بے کلاس می رویم و درس می خوانیم. 4 گھنٹے. 4 ساعت ہا نہیں کہا انہوں نے. 4 ساعت ہا نہیں کہا. بہت سے گھنٹے 4 ساعت کہا. ساعت مفرد آیا. دیکھیے 4 کی گنتی ہے، کس چیز کی گنتی کی گئی ہے؟ گھنٹوں کی. تو گھنٹے معدود ہیں، ساعت لہذا وہ مفرد ہے. شمارے 2 عذرا خاتون خواہر شما بخانید. ان جرا روز 28 صندلی و ہفت میز میں ساجن. وہ بڑھئی وہ کارپینٹر ہر روز 28 کرسیاں و 7 میز بناتا ہے.
بناتے ہیں، نجار ہا ہے. بناتے ہیں. تو شاہد مثال کیا ہے یہاں پر؟ 28 یعنی کہ 28 کرسی. شاہد مثال صندلی اور میز ہے، صندلی اور میز ہے. یہاں پر کرسی کا عدد بیان ہوا ہے 28، وہاں میز کا عدد بیان ہوا ہے ہاف. لہذا اس عدد کے ساتھ معروف دیکھیں صندلی ہا نہیں آیا، میز ہا نہیں آیا، مفرد آیا. سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یا نہیں؟ شاہد مثال ڈیمو سمجھ میں آیا آپ سب کو یہ بات؟ شمارے سے شما بخانی تحسین فاطمے. آغا حسینی دکتور خالد حسینی آغا ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈاکٹر قلب کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کارڈیولوجسٹ. وہ ہر روز 20 تو 2 بیمارہ معائنے نہیں کند، وہ ڈیلی 22 بیمار کو دیکھتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں. شاہد مثال کیا ہے یہاں پر؟ بیمار. احسن. کہ گنتی بیماروں کی بیان ہوئی ہے 22، لہذا بیمار ہا نہیں آیا، بیمار آیا 22 بیمار. نہ یہ کہ 22 بیمار ہا کر دیں آپ بہت سے، نہیں، اس لیے بیمار شاہد مثال ہے کہ یہ عدد گنتی ذکر ہوئی ہے اس کی، تو یہ مفرد آیا ہے. کائنات فاطمہ شمارے 4 شما بخانید. بله. میوه فروش 3 کیلو موز و 2 کیلو سیب برای من میکشد. میوه فروٹس بیچنے والا 2 کیلو کیلے 3 کیلو کیلے اور 2 کیلو سیب میرے لیے پہنچا. شاہد مثال کیا ہے یہاں پر؟ کیلے اور سیب، موز اور سیب. کیلے اور موز و سیب. موز کی گنتی بیان ہوئی ہے 6 کلو، سیب کی گنتی بیان ہوئی ہے 2 کلو. اس لیے نہ موز اور سیب مفرد آئے ہیں، جمع نہیں آئے. موز ہا سیب ہا نہیں آئے. بھلے. سبھی کے شمارے 5 بخانی. طول این خانے 19 متر و عرض آن 10 میٹر است، یعنی اس گھر کی لمبائی 19 میٹر ہے اور چوڑائی 10 میٹر ہے. شاہد مثال کیا ہے؟ بھلے. نہ دیکھے گنتی جو ہے وہ گھر کی ہے یا میٹر کی ہے؟ بھلے میٹر کی ہے، میٹر کی گنتی ہے. 19 میٹر 10 میٹر، تو 10 اور 19 گنتی بیان ہوئی ہے، اس لیے میٹر مفرد آیا، جمع نہیں آیا. آشکار فاطمے لطفاً تصحیح کنید، کریکٹ کیجئے برائے مہربانی. کیا غلطی ہے پہلے تو پڑھیے اور غلطی کریکٹ کی، غلطی بتائیے اور کریکٹ کیجئے. اچھا. بھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ کو اچھا بیگو چشم. چشم. بھلے. چشم یعنی آنکھ نہیں، چشم یعنی جی. اچھا جی جی. بھلے. چشم یعنی کہ بصر و چشم. بھلے. پدر بزرگم چہاردے نویہا دارد. کیا غلطی ہے یہاں پر؟ یعنی کہ میرے پاپا. نہیں غلطی اگر کیا ہے؟ یہ ہاں جو لگ رہا ہے نو کے ساتھ، ہاں نو کے ساتھ نہیں، نوے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ. ہاں نوے کے ساتھ. ہاں بھلے. ہاں غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ معدود ہے نا، تو اس لیے عدد ذکر ہوا ہے 4 دن، تو اس کی گنتی ذکر ہوئی ہے. پدر بزرگم 4 دن 90 دارت. یہ صحیح ہے. پدر بزرگم 4 دن 90 دارت. ترجمہ کیجئے. میرے پاپا پاپا کے پوتے ہیں، دادا کے ہوتے ہیں. ہاں آپ کر دیں ترجمہ. پدر بزرگم، اس میں ترجمے کی گھاٹ کیا ہے؟ پدر بزرگم یعنی میرے دادا 4 دن 90 دارت، 14 پوتے پوتیاں رکھتے ہیں. بلے. اتنا ہارڈ تھوڑا یہ. 2 معصوم سمانی میں شما 2 بخانید. اشتباہ بگید و تصحیح کنید. پڑھیے، غلطی بتائیے اور اس کو کریکٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طول این خیابان 17 کلومیٹر است. اشتباہ بگید غلطی بتائیے. طول این خیابان 17 کلومیٹر هست. اشتباہ بتائیے. اشتباہ بگید اشتباہ کجاست؟ کلومیٹر. کلومیٹر جمع بستے نمی شود. کلومیٹر کو جمع نہیں بنا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا عدد 17 ذکر ہوا ہے. 17 کلومیٹر صحیح ہے. طول این، اب کہیے صحیح. طول این خیابان 17 کلومیٹر است. طول این خیابان
بگید طول این خیابان خیابان 22 کیلومتر است. احسن. شماره 3 سکینه شما بخوانید، اشتباه بگید و بعد سپس تصحیح کنید. شاگردان خطوط ده جمله ها در دفتر می نویسند. آقا جمله ها غلط است. چرا غلط است؟ چون عدد 10 ذکر شده است. بله آقا. تصحیح کنید و بخوانید. شاگردان هر روز 10 جمله در دفتر می نویسند. بله. ترجمه کنید، معنی کنید. بچے طالب علم ہر روز 10 جملے کاپی میں لکھتے ہیں. احسن. سیدہ گبرانی شما بخوانید، اشتباه بگید و تصحیح کنید. شماره 4. این میوه فروش سے جابه حائل سیب را وزن می کند. وزن بله. سه چون عدد ذکر است، سه جابه معدود است لہذا جمع بسته نمی شود. بگید، درست بگید، جمله کا تصحیح شده جمله بخوانید. صحیح کریکٹ ہوا جملہ پڑھیے. این میوه فروش سے جابه سیب را وزن می کند. یہ بله سب پھل بیچنے والا 3 پیٹیاں سیب کی 3 باکس تولتا ہے. بله. گل زہرا شماره 5 شما بخوانید. دوستم ہر روز ظہر سے بشقاب دوستم ہر روز ظہر سے بشقاب های غذا و 2 لیوان ها 2 بشقاب سے بشقاب ها غذا و 2 لیوان ها نوشابه می خورد. اشتباه بگید، غلط کہاں ہے؟ بشقاب ها لیوان ها. این اشتباه است. چرا؟ چون در بشقاب 3 عدد ذکر شده و لیوان 2 عدد ذکر شده لہذا این جمع بسته نمی شود. دوستم درست بخوانید. تصحیح شده جمله بخوانید. صحیح ہوا. دوستم ہر روز ظهر 3 بشقاب غذا و 2 لیوان نوشابه می خورد. معنی کنید. میرا دوست، میری فرینڈ ہر روز ظہر کے وقت 3 پلیٹ کھانا 2 گلاس کولڈ ڈرنک پیتی ہے. بله. خیلی کھدو است، خیلی پرخور است. دوستم خیلی پرخور است. بله. میری فرینڈ بہت کھدو ہے، بہت کھاتی ہے، 3 پلیٹ کھانا کھا جاتی ہے بھائی. بله. اینجا نگاه کنید. علادین خیلی مهم است. این خیلی مهم است. نشانه های ریاضی یعنی علامت سمبلز کائے کے میتھ کے سمبلز خیلی مهم است. دیکھیے نام لکھ لیجیے، لکھیے جلدی. جیسا کہہ رہا ہوں بنا رہا ہوں ایسا بنائیے کبھی. اسے کیا کہتے ہیں؟ مساوی. اسے کہتے ہیں مساوی. مثال بھی دیتا چلو ساتھ ہیں. فارسی کی گرتی لکھوں یا اس کی لکھوں انگلش کی؟ 2 مساوی است با 2. یہ یاد رکھنا مساوی کے ساتھ با آئے گا. با 2 مساوی است با. کیسے بولیں گے اس کو؟ پڑھیں گے کیسے اس کو فارسی میں؟ اسے کیسے پڑھیں گے؟ 2 مساوی است با 2. 2 مساوی است با 2. 2 مساوی است با 2. اسے کیا کہیں گے؟ جام. اور ایک ورڈ اور اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس علامت کا نام تو جمع ہے لیکن بولتے ٹائم اسے کیا کہتے ہیں؟ بے علاوے. اور ایک ورڈ اور کیا ہے؟ بے اضافے. کیا کہتے ہیں؟ نام ہے اس کا کیا؟ جم. اس سمبلز کا نام کیا ہے؟ جم. اور جب اسے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیے
पंज पंज ना देखिए जम नहीं, मैंने कहा है बोलेंगे ये पंज बे इजाफे ये पांच, पांच बे इजाफे ये पांच, बे इजाफे ये पांच, पंच मसावी दे, मसावी आस्त बा दे, पांच बे इजाफे पांच मसावी आस्त बा दे। इसको पढ़ने का एक तरीका और है। अजरबतून क्या है वो दूसरा तरीका, अजरबतून पांच बे इजाफे पांच मसावी आस्त बा दे, इसको पढ़ने का दूसरा तरीका क्या है? पंच बे इजाफे पंच मीशे दे, आसान आसान आसान, पांच बे इजाफे पांच मीशे दे, मीशे यानी मीशवर, मीशवर, पांच बे इजाफे ये पांच, पांच बे इजाफे पांच मीशे, मीशे यानी मीशवर पांच, पांच बे इजाफे पांच मीशे पांच यानी पांच प्लस पांच पांच। कोई कह भी तो नहीं ना गलत लिखा है। पांच बे इजाफे ये पांच मीशे दे, फाइव प्लस फाइव पांच 10 हो जाते हैं, मीशवा नहीं हो जाते हैं, पांच प्लस पांच 10 हो जाते हैं। समझ रहे हैं नहीं? एक तो वाक्य जब मैं ऐसी चीज बताता हूँ ना आप लोग खामोश हो जाते हैं तो दिल बैठ जाता है मेरा। पांच बे इजाफे पांच मीशवा दे, बोलिए पांच बे इजाफे पांच मीशवा दे। इस मीशवा को बोलचाल में क्या बोलते हैं? बोलचाल में कैसे कहते हैं? मीशे, मीशे। पांच बे इजाफे पांच मीशे दे, पांच बे इजाफे पांच मीशे पांच, या पांच बे इजाफे पांच मसावी अस्बा दे। एक तरीका और अलावा तो है, पांच बे अलावा ये पांच, पांच बे अलावा यानी पांच, इसके अलावा और पांच, पांच इसके अलावा और पांच, पांच बे इजाफे पांच, पांच और पांच बढ़ाकर, इजाफा नहीं बढ़ाकर, मसावी अस्बा दे या मीशे दे। लिखा आप लोगों ने ये? लिखा आप लोगों ने सब? तरीका याद रहेगा? देखिए लिखा ऐसे जाता है, लिखने में जब भी इस्तेमाल करें ये मत करना पंच बे इजाफे पंच मीशे दे, ये तो बोलचाल में कह देते हैं। लिखेंगे तो ऐसे कहिएगा पंच बे इजाफे पंच मसावी अस्बा दे, 5 प्लस 5 इक्वल 10, इक्वल होगा क्या होगा? पंच बे इजाफे पंच मीशे दे। लिखा आप लोगों ने? आपको ना मैं इसलिए मैसेज डाला था कि 9 और 10 वाला अहम है, लोग आए तो आए, नहीं तो किसी ने तवज्जो ही नहीं की। जल्दी से बस इनका सैंपल्स का नाम लिखवा दो फिर चलते हैं। मिनहा, माइनस को क्या कहते हैं? मिनहा, मिनहा, मिनहा। ठीक है, अब आप कैसे कहेंगे? दो मिनहाई दो मसावी अस्बा सिफर, पहले दो में से दो घटाएंगे तो सिफर बचेगा, ऐसे कर लीजिए। कैसे कहेंगे? दे मिनहाये, मिनहाये दे, दे मिनहाये पांच, हाँ पांच, दे मिनहाये पांच मसावी अस्बा पांच, मसावी अस्बा पांच या मीशे पांच, दे मिनहाये पांच मीशे पांच, मीशे नहीं मीशवर पांच, या दे मिनहाये पांच मसावी अस्बा। देखिए कैसी खामोशी तारी हो गई। इतना आसान है वो तो मैंने बड़ी गिनती लिखी नहीं है, जब बड़ी लिखवाऊंगा तो क्या करेंगे आप लोग? दे मिनहाये पांच मीशे पांच, दे मिनहाये पांच मसावी अस्बा पांच। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज़र्ब, ज़र्ब। याद रखना मसावी के साथ बा है, बा, ठीक है। मिनहा के साथ मिनहा ये इजाफत के साथ या लगा के मिनहा ये पांच, और ज़र्ब में आएगा दर, ज़र्ब में आएगा दर, ज़र्ब। आप कहेंगे ज़र्ब को कैसे कहेंगे? भले जी, दो ज़र्ब दर पांच,
कोई चीज पे हंसी नहीं आई आप लोगों को? जी मैं कह रहा हूँ किसी चीज पर हंसी नहीं आई आपको? कैसे कहेंगे इसको? दो जार दर, यहाँ पे दर आएगा, याद रखना जर के साथ दर, दो जर दर दो पांच, दो जर दर पांच मसावी असबाब। अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपको शौक है पढ़ने का, तो इस तरीके की बड़ी गिनती लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 माइनस 5 के बजाय आप कह सकते हैं 5000 मिनहाये 2000 मीशे 6000 या मसावियत बस 6000। 5000 में से 2000 घटाए 3000 बचे। आप बड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, गिनती में आगे बड़ी भी लिखवा दो। जर लिख लिया, 2 जर दर 5 यानी 2 को 2 में दर आएगा, में 2 को 2 में जर किया 5, 2 को जरब किया 5 में हो गया 10, 2 पंजे 10। पास को नाम लिखा। उसके बाद एक दो लिखते जल्दी से बात को तमाम करते हैं। उसके बाद है तकसीम। तकसीम यानी डिवाइड। तकसीम इसे कहते हैं तकसीम। तकसीम के साथ लफ्ज बर आएगा, बर। तकसीम बर आएगा, बर। कैसे कहेंगे जी? 12 जर 3। कितना लिखूं? ठीक है, दवाज़दे 4 दवाज़दे तकसीम बर। तकसीम बर आएगा, याद रखना, तकसीम बर से। दवाज़दे तकसीम बर से मसावी असबाब 4, मसावी असबाब 4। या ऐसे कहिएगा, दवाज़दे तकसीम बर से मीशे 4। मीशे बोलिए। आप इसे मैंने लिखवा दिया है, कल को इसे और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। कल तो छुट्टी है जुमे की, और हफ्ते को 21 रमजान है, मौला मुत्तकियान की शहादत की तारीख है, लिहाजा उसकी वजह से छुट्टी रहेगी। तो सैटरडे छुट्टी रहेगी इंशाल्लाह, जुमा हफ्ता। संडे को इंशाल्लाह मैं यही हूँ, संडे से लगातार क्लासें हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। मसावी, जम, मिनहा, ज़र्ब, तकसीम। मसावी के साथ लफ्ज़ बा। ज़र्ब के अलावा में क्या आएगा? जम में क्या आएगा? बे इजाफे या बे अलावे। मिनहा के साथ मिनहाये। ज़र्ब के साथ दर, ज़र्ब दर। तकसीम के साथ बर, तकसीम बर। ये आप लोग अब आप अपने हिसाब से अलग अलग गिनती लिख के प्रैक्टिस करिएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। 6 मिनट एक्स्ट्रा के लिए माफी चाहता हूँ।